الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی نشست میں حسن خاتمہ یا خاتمہ بالخیر والایمان کے حوالے سے مزید چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ آخر سب انسانوں نے مر جانا ہے اور اس کائنات نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ زمین و آسمان کے جو خوبصورت قسم کے نقشے یہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ نے نہیں بنائے، ایک عارضی وقت تک کے لیے بنائے ہیں۔ پھر یہ سارے نقش و نگار ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے بارہا انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اپنی اصل منزل آخرت کو نہ بھول جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ اذا الشمس کورت، اس وقت کو یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے آسمان کے چمکتے دمکتے دکھائی دینے والے یہ گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، اس وقت کو یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ جل شانہ نے بارہا بتائی ہیں اور بار بار انسانوں کو توجہ دلائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ دنیا بظاہر بڑی خوبصورت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان آخرت کو بھول کر دنیا میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ لیکن بارہا بتانے کے باوجود پھر بھی یہ انسان اس دنیا میں گم ہو گیا، ایسا گم ہو گیا کہ اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میری منزل یہی ہے، اس نے شاید یہ سمجھا کہ میرا مقصود بھی یہی ہے، اس نے یہ سمجھا کہ میں اسی کے لیے پیدا کیا گیا، حالانکہ نہ تو اسے اس مقصد کے لیے پیدا کیا، نہ اس کی منزل یہی ہے، اور نہ اس کا سب کچھ یہی ہے، بلکہ اس سے آگے ایک اور جہاں ہے جو کہ اصل منزل ہے، جو کہ اصل جہاں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو تذکرہ کرنا بار بار ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اصل منزل کو نہ بھول جائیں۔ اور یہ والی بات جب طے ہے کہ آخر ہم سب نے مرنا ہے، تو پھر کیوں نہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے۔
ہماری موت اچھی ہو جائے، ہماری زندگی کا اختتام واللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں گزرتے ہوئے ختم ہو جائے۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، اگر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو اس کی منزل اچھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کی منزل یا تو جنت ہے اور یا جہنم ہے، اصل ٹھکانہ اس کا یہی ہے، اور اسی کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اسی کے لیے اس وقت ہم جمع ہیں، اسی کے لیے ہم دن کو مختلف اوقات میں اپنے رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن کیا جس طرح ہم روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے انسان کو کہ میری زندگی بھی اچھی گزر جائے اور میری زندگی کا اختتام بھی اچھا ہو جائے۔ اختتام اچھا ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے، راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور اگر خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو پھر تکالیف ہی تکالیف ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، عذاب ہی عذاب ہیں۔ اس لیے اس بات کی قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو، انسانوں کو تلقین فرمائی ہے، اور بہت ساری دعائیں بھی سکھلائی ہیں، خود اللہ جل شانہ نے سکھائی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور طریقہ کار وضع کیا ہے۔ اب حسن خاتمہ کی تعریف اور موٹی سی علامت کیا ہے؟ حسن خاتمہ کی کہ جو انسان کی زندگی کے جب آخری لمحات ہوں، آخری چند سال، چند مہینے، چند ہفتے، چند دن ہوں، اس وقت انسان کی زندگی کی روٹین کیا ہے؟ اگر اس وقت انسان اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے وہ دور ہو جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگ جائے، استغفار کرنا شروع کر دے، اپنی موت کو، آخرت کو یاد کرنا شروع کرے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس وقت ان کی ظاہری کنڈیشن وہ اچھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج مر جائے گا یا کل مر جائے گا، لیکن پھر بھی وہی دنیا کی مصیبتیں، وہ دنیا کی فکر، وہ دنیا کی لالچ اس کے سر پہ سوار ہوتی ہے اور اسی کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، اور یوں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کا خاتمہ تو اس سے بھی برا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنی زندگی کے آخر میں اللہ جل شانہ کے قرب حاصل کر لے، گناہ سے بچنا شروع کر دے، توبہ استغفار کرنا شروع کر دے، اپنی موت کو تذکرہ کرنا شروع کر دے، تو یہ انشاءاللہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اسے کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے موت سے قبل اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی اس کا جسم وہ اعمال صالحہ کے اندر استعمال ہونا شروع کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کے لیے انعام ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے توشہ عطا فرماتا ہے۔ تو توشہ کیا ہے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے۔ نیکیاں کرنا اس کے لیے، نماز پڑھنا، دیگر اعمال کرنا، وہ اسے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ان اعمال صالحہ ہی پر اس کی روح کو اللہ جل شانہ قبض کر لیتے ہیں۔ انہی نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے کہ اللہ جل شانہ آخری عمر میں، انسان کی زندگی کے آخری لمحات میں اسے نیک صالح اعمال کی توفیق دے اور اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، مسجد آنا اس کے لیے آسان ہو جائے، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے، دیگر نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی، اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے، اللہ کو دل و جان سے مان لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ جل شانہ پھر ایسے لوگوں پر فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ ان کی آخری وقت میں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تسلی دینے کے لیے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں کوئی خوف اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی کو تسلی دیتے اس کی آخری وقت میں، وہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور پھر فرمایا کہ فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، بشارت سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کہ اب مرنے کے بعد تمہیں فوراً اللہ جل شانہ اپنی محبوب جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس وقت جب کہ انسانوں کے اوپر مشکل ترین وقت ہوتا ہے اور موت کی سختی انتہائی سخت ہے، اس وقت اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ وہ فرشتے آ کر اس آدمی کو تسلی دیتے، اسے خوشخبری دیتے اور اس کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو موت اس کے پسینے سے آ جائے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مومن کی موت وہ پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے۔ جب اس کی موت آئے گی، جب وہ مر جائے گا، اب اس کی پیشانی پر ہلکا ہلکا سا پسینہ ہوگا۔ اس سے زیادہ تکلیف، اس سے زیادہ پریشانی اس کو بالکل نہیں ہوگی، بس یعنی بہت ہلکی سی۔ لیکن جو آدمی
دنیا میں لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا، اس کی موت انتہائی سخت ہوتی ہے۔ اس کی روح قبض کرنے والے جو فرشتے وہ انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، لمبے لمبے ان کے ناخن، آنکھیں ان کی سرخ ہوتی ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، عجیب سی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، اور اس وقت انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جس انسان نے اپنی زندگی اپنے رب کے احکامات کی روشنی میں گزاری ہے، اس کی روح قبض کرنے والے جب فرشتے آتے ہیں تو وہ پھول لے کر آتے ہیں، گلدستے لے کے آتے ہیں، وہ ان پھولوں کو دیکھنے میں اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور آرام سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن یہ فوراً نہیں ہوگا۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے، اس ساری زندگی گزارنے کے اثرات وہ اس کے آخری وقت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اس نے پہلے والی زندگی بہت اچھی گزاری ہے تو اس کے آخری وقت بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر پہلے والی زندگی اس نے اچھی نہیں گزاری، اللہ کے حقوق کو پامال کیا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا، ظلم و ستم کرتا رہا، اب اس کی جو آخری وقت ہے وہ پھر اس طرح مشکل وقت ہوگا۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اچھی موت پانے والوں کے خاتمہ بالخیر پانے والوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کی رات کو یا جمعے والے دن فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بھی خوش نصیب ہونے کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے وہ اسے موت آ جاتی ہے، یا اللہ کے راستے میں جیسے تبلیغ میں جہاد میں نکلے ہوئے سے موت آ جاتی ہے، تو یہ بھی خاتمہ بالخیر کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی طاعون کی بیماری سے جس کی موت واقع ہو گئی تو یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ طاعون کا معنی وبا، جیسے کرونا وائرس سے مصنوعی تھا قدرتی تھا وہ الگ بحث ہے، لیکن کچھ لوگ بہت سارے لوگ فوت ہو گئے، تو اب جو لوگ اس طرح کی وباؤں سے وبائی امراض سے فوت ہو جاتے ہیں یہ لوگ شہید کا رتبہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری سے کسی آدمی کی موت واقع ہو جائے تو حدیث میں واقع آتا ہے کہ جو آدمی بھی پیٹ کی کسی بیماری سے فوت ہوا، مسلم شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح عورتیں زچگی کے دوران، بچوں کی پیدائش کے دوران فوت ہو جائیں تو ایسی عورت بھی وہ شہید کا رتبہ اور مقام حاصل کرتی ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اس لیے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ حسن خاتمہ کی فکر بھی ہونی چاہیے، حسن خاتمہ والے اعمال بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق مانگنی بھی ضروری ہے۔ اپنے اچھے خاتمے کی، ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں مانگنا بھی ضروری ہے۔ ایک دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، کہ اللہ موت کے وقت مجھے ایمان کی تلقین فرما دے، کہ انسان اس وقت آخری وقت کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، کہ اللہ میرے دین کو اچھا کر دے، اس کی اصلاح کر دے جو کہ میرے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ وہ اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور میری اس دنیا کو بھی درست کر دے جس میں میری معاش ہے، میرا روزگار ہے۔ وہ اصلح لی آخرت التی ہی فیہا معادی،
اور یا اللہ میری اس آخرت کو بھی اچھا کر دے جس میں نے واپس لوٹ کے جانا ہے، آخر منزل تو وہی ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور یا اللہ ہر خیر اور بھلائی میں ہر خیر اور بھلائی کے معاملے میں میری جو زندگی ہے اس کو اضافی فلا فرما دے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور یا اللہ میری موت کو ہر شر اور برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ بہت زبردست دعا ہے لیکن تھوڑی سی لمبی ہے۔ ایک اور دعا ہے جو ہم اکثر نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یہ یاد کرنے والی ہے، بہت آسان ہے کہ اللہ تمام کاموں کا انجام میرے لیے اچھا کر دے۔ وَاجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، یا اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کی عذاب سے بچا لے۔ اور ایک تو مشہور دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں وہ تو بہت آسان ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کتنی زبردست دعا ہے، لیکن چونکہ ہمیں دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا، اگر ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو تو پھر آدمی کو دعا مانگتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ بڑا زبردست ہے، مضمون بہت اچھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، کتنی زبردست بات ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور یا اللہ میری آخرت کو بھی اچھا کر دے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے خود سکھائی، ہمیں خود بتلائی ہے، اور بالکل مختصر الفاظ ہیں۔ اور نمازوں کے اختتام اور السلام سے پہلے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ تو ایک آدمی کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور وہ دوزخ کے عذاب سے بھی بچ جائے، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے، کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو یہ دعائیں اس مضمون کے ساتھ، اس ترجمے کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور ان کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نہ آتی ہو تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار، کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، میں دوزخ سے ڈرتا ہوں، اللہم اجرنی من النار۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بات کی فکر بہت ضروری ہے کہ آخر ہم نے مرنا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا، پھر اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، ایک عارضی وقت کے لیے بنایا ہے، وہ چند ہزار سال بھی ہوں وہ پھر بھی آخر عارضی ہے، وہ ختم ہونے والے ہیں۔ یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، آسمان بھی گر جائے گا، سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہم بنا رہے ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور انسان جب مرتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں، اس کی گھڑی بھی اتار لیتے ہیں، اس کے کپڑے بھی کاٹ کے اتار لیتے ہیں، جس طرح وہ پیدا ہوا تھا ایسے ہی بس ایک سفید سا کپڑا اپنے تن پر لے کے واپس جاتا ہے، باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ سب کچھ رہ جانا ہے اور آخری منزل، اصل منزل ہماری آخرت ہے، تو پھر اس کی تیاری کی فکر بہت ضروری ہے۔ مرنا تو ہے لیکن کیوں نہ ہماری موت اچھی ہو جائے، کیوں نہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ اس کی دعائیں مانگنا، اللہ سے توفیق مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔